بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کیا فری ول ایگزسٹ کرتی ہے یا تقدیر؟ چلیے سمجھتے ہیں۔ میرا نام محمد آصد ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنی زندگی میں سکون سے ہوں گے۔ آپ نے کئی زندگی میں کوئی جو شخص ڈیپ سوچ رکھنے والا ہے، اس نے ایک نہ ایک بار سوچا ہی ہوگا کہ یار اگر سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو میرا یہ سب کام کرنے کا کیا فائدہ؟ آج میں آپ کو اسی ویڈیو میں یہی سمجھاؤں گا کہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے عام لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو تقدیر ہے وہ مووی کی اسکرپٹ کی طرح ہے، جو قسمت ہے وہ مووی کی اسکرپٹ کی طرح ہے، کہ جس میں ہر ایک ڈائیلاگ لکھا ہے کہ پہلے یہ ایسا کرے گا، دین ایسا ہوگا، دین ایسا ہوگا، دین ویسا ہوگا۔ لیکن تقدیر بالکل ایسے ورک نہیں کرتی ہے۔ تقدیر اس کے الٹ ورک کرتی ہے، اور وہ کس طرح وہ بھی آگے سمجھاتا ہوں۔ تقدیر میں دوستو اسکرپٹ اس طرح ہوتی ہے کہ ہاں پہلے ایسا ہے کہ یہ شخص یہاں پیدا ہوگا، دین اس کے ماں باپ کے پاس چوائس ہے کہ یہ اس کو اس اسکول میں ڈالیں یا اس اسکول میں ڈالیں، دین اس کے ماں باپ کے پاس یہ چوائس ہے کہ یہ اس بچے کو اچھی تربیت دیں یا بری تربیت دیں۔ ہر ایک چیز میں چوائس ہے، اور اسی طرح نیئر ٹو انفینٹی چوائسز بن جاتی ہیں۔ ہاں یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو گیا، تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں۔ جیسے کہ سمجھیے کہاں تھا میں، ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا تو وہاں چوائسز ہیں۔ اسی طرح بچے کے پاس سمجھو بچہ اب وہ بڑا ہو چکا ہے، اس کا نام سلیم رکھ دیا گیا ہے، اور وہ ہمارا سلیم بھائی جو ہے اس نے دیکھا کہ ایک گاڑی آ رہی ہے، وہ روڈ پہ چل رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے سامنے ایک گاڑی آ رہی ہے اور اس گاڑی کے پیچھے ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، اور کیا ہوگا اگر اس بچے کو نہیں بچائے گا تو وہ جو بچہ ہے وہ زخمی ہو جائے گا یا ہو سکتا ہے کہ مر جائے، لیکن اگر وہ اسے بچاتا ہے تو اس سے وہ بچہ بچ جائے گا۔ تو تقدیر میں اس کو ہم کس طرح دیکھیں گے؟ تقدیر میں اس شخص کو پہلے سے چوائس دی گئی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ لکھا ہو کہ ہاں بھائی یہ ایسا ایسا کرے گا اور فری ول ایک ریزن ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہے شخص جو ہے یہ پہلے دیکھے گا کہ ہاں جو تقدیر ہے اس میں آپشن ہے کہ اگر یہ بندہ جو ہے اگر اس بچی کو بچاتا ہے تو اس کو اس کے گڈ ڈیڈز ملیں گے، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ لیکن اگر اس بچی کو یہ بچا سکتا تھا لیکن نہیں بچاتا، خود نہیں بچاتا جان بوجھ کر، تو اس کو برا اجر ملے گا۔ لیکن اگر اس شخص نے اس بچی پر دھیان ہی نہیں دیا تو اس کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس چیز کے لیے اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دوستو تقدیر ورک کرتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ اسکرپٹ جو ہے اس میں چوائسز دی گئی ہیں، جو تقدیر ہے اس میں چوائسز دی گئی ہیں کہ اس پوائنٹ پر آ کر شخص یہ کر سکتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے یہ فون اٹھایا تو یہ میرے اختیار میں تھا کہ میں اس فون کو اٹھایا۔ اب یہ ہمارا پہلا پوائنٹ کور ہو گیا کہ اسکرپٹ جو ہے اس میں چوائسز دی گئی ہیں، جو تقدیر جو ہے اس میں چوائسز دی گئی ہیں۔ میں آپ کو ایک اور ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں کہ جو ہماری تقدیر ہے وہ صرف میں آپ کو ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں، میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل پیش کر رہا ہوں کہ ہاں اس طرح تقدیر جو ہے وہ ورک کر سکتی ہے 100%، کیونکہ تقدیر جو ہے وہ ایک اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور اللہ کی خلقت کو ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے کیونکہ وہ ایک بہت طویل بحث ہو جائے گی، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بہت زیادہ ڈیٹیلز میں سمجھیں، تبھی ہم اس کی 100% اصلیت نہیں جان سکتے۔ اس لیے یہ صرف آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہوں کہ ہاں اللہ جو ہے وہ ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے، وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آل اوور اس ویڈیو کا یہی مطلب ہے، لوجک کے تھرو۔ چلیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ پہلا پوائنٹ کور ہو گیا، اب دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں کہ تقدیر جو ہے دوستو وہ ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، یہ تو اوبویس سی بات ہے۔ لیکن اس میں ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہاں ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی ہم چوائسز لیتے ہیں وہ سب اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ یہ بندہ یہ چوائس لے گا۔ اب یہ کیسے جانتا ہے وہ میرا رب جانتا ہے، وہ میں نہیں جانتا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ نے ایسی حدیثیں سنی ہوں گی کہ جس میں آیا ہو کہ ہاں ایک جو جہنم سے آخری شخص نکلے گا اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوگا۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ جانتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا، پاسٹ میں کیا تھا، پریزنٹ میں کیا ہو رہا ہے، یہ صرف اللہ کے پاس علم ہے۔ اب اس کی بھی ایک ایکسپلینیشن ہم سیدھی سادھی سمجھتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا۔ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو ضرور دیکھیں۔
اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ٹائم ہے انسان، میں نے یہ فون بنایا اور کیا میں اس فون کے اندر ہوں گا؟ سمجھو یہ ایک ڈیوائس ہے جس کا جو پاسٹ پریزنٹ فیوچر کے اندر باؤنڈ ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر میں ہے، اور میں اس ڈیوائس کو چلا رہا ہوں، اس ڈیوائس کو میں نے بنایا ہے۔ کیا میں اس ڈیوائس کے باہر ہوں گا یا اس ڈیوائس کے اندر ہوں گا؟ ایگزیکٹلی میں اسی بات کی بات کر رہا ہوں کہ جو شخص معاف کیجیے گا، جس اللہ نے اس پورے ٹائم کو بنایا ہے، وہ ٹائم کے اندر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ٹائم کے وہ باہر ہے۔ اس لیے اس کے ہاں پریزنٹ پاسٹ فیوچر صرف ایک کتاب کی طرح ہو سکتے ہیں، یا اس سے بھی بہتر، ہم نہیں جانتے۔ مگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ اسی طرح آپ نے حدیثیں تو سنی ہوں گی کہ فیوچر میں ایسا ایسا ہوگا، قیامت کی نشانیاں سنی ہوں گی۔ یہ کیسے ہے؟ کیونکہ اللہ یہ تو 1400 سال پہلے کا بتا دیا ہے کہ ہاں ایسا ایسا ہوگا، کیونکہ اللہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان پر سلامتی اور برکتیں پہنچائے، ان کے ذریعے قرآن کریم میں کئی زیادہ نشانیاں آ گئی ہیں۔ تو یہ کیسے ہے؟ کیونکہ اللہ پہلے سے جاننے والا ہے۔ یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ کور ہو گیا کہ سب سے پہلا تو یہ تھا کہ تقدیر میں جو اسکرپٹ جو ہے، تقدیر جو ہے اس میں چوائسیز ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ جو ہے ان ہر ایک چوائسیز کو جاننے والا ہے کہ میرا بندہ کیا کرے گا۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ پھر اللہ ہمارا ٹیسٹ کیوں لیتا ہے؟ یہ ایک الگ ویڈیو ہے، مگر میں اس کو اگر آپ کو چھوٹے الفاظوں میں سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ ایک ٹیچر ہے، ٹیچر نے اپنی کلاس میں بچوں سے ٹیسٹ لینا ہے، تو اس بچوں کے ٹیسٹ میں لینے سے اس کے معاف کیجیے گا، اس بچوں کا ٹیسٹ لینا ہے اور اس بچوں کو وہ 1 سال سے پڑھا رہا ہے، تو کیا اس ٹیچر کو پتا، جو ٹیچر میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ اچھے سے جانتے ہوں گے کہ جو اس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ کیا یہ پاس ہوگا یا فیل ہوگا، لیکن وہ اس کا ٹیسٹ کیوں لیتا ہے؟ کیونکہ اسٹوڈنٹ کے دل میں ایک مطمئن ہو جائے، اسٹوڈنٹ کا دل سیٹسفائی ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ میں نے اٹیمپٹ کیا اور یہ میری غلطی تھی۔ اگر ٹیچر پہلے بول دے کہ یار تو فیل ہے، تو پہلے تو اس کو ہرٹ ہوگا، دوسرا بولے گا یہ ناانصافی ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح ہماری زندگی کا یہ ٹیسٹ ہے۔ تیسری چیز کہ فری ول میں نیئر ٹو انفینٹی پروبیبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے۔ فری ول میں کس طرح ایگزسٹ کرتی ہے؟ کیونکہ سمجھو ایک شخص ہے جس کا نام ایوب ہے، ایوب تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ نام ہو گیا، اس لیے ہم مان کر چلتے ہیں ایک لڑکا ہے جس کا نام سلیم ہے۔ جو سلیم بھائی ہے اس نے شادی میں جانا ہے، اور اس شادی میں جانے کے لیے اس کے پاس 2 شرٹس ہیں۔ سب سے پہلی شرٹ ہو گئی بلیک شرٹ، دوسری ہو گئی وائٹ شرٹ۔ جب اس وائٹ شرٹ میں اگر وہ پہن کر جاتا ہے تو اس کو یہ کمپلیمنٹ ملتا ہے کہ یار تو بڑا کلاسی لگ رہا ہے، لیکن اگر وہ بلیک شرٹ پہن کے جاتا ہے تو اس کو یہ کمپلیمنٹ ملتا ہے کہ یار تو بہت زیادہ ہاٹ لگ رہا ہے یا بہت زیادہ اٹریکٹیو لگ رہا ہے۔ اسی طرح اس کی 2 پروبیبلٹیز نکلتی ہیں، اسی طرح ہماری زندگی میں کئی پروبیبلٹیز نکلتی ہے۔ ہمارا ایک چھوٹا ڈیسیژن ہمارے فیوچر کو شیپ کر دیتا ہے۔ یہ کیسے؟ ہاں ابھی میں ایک اور پوائنٹ پر مجھے یاد آ گیا، وہ بھی بتاؤں گا۔ کیونکہ سمجھو کہ آپ نے سوچا کہ یار میں ایک گناہ کروں گا، اللہ نہ چاہے، مگر آپ نے سوچا کہ یار کوئی شخص ہے جس نے کہا کہ یار اسے میں گناہ کروں گا، اس نے گناہ کیا، اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ اس کے اوپر آزمائش آ گئی۔ اس سے کیا ہوا؟ اس کا فیوچر میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی، اور جب اس کی زندگی میں آزمائش آئی تو آزمائش سے اس کی زندگی اور زیادہ بدتر ہو گئی۔ لیکن اگر وہ اس گناہ کو کرتا ہی نہیں تو کیا پتا اس کی زندگی اور زیادہ بہتر ہو جاتی۔ اسی طرح دوسری ایگزامپل پر چلے تو وہ یہ ہوگی کہ اگر ایک شخص ہے جس کو ایک کمرے میں تنہا رکھ دیا جائے، اور اس کو پاس آپشن ہے کہ یار میں گناہ کر سکتا ہوں، دوسرا ہے کہ نہیں میں اللہ کے لیے اس کو چھوڑوں گا، تو اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ اس کو اس کا گناہ ملے گا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کی آزمائش آ جائے۔ لیکن اگر وہ اس کو کہتا ہے کہ یار میں اللہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑتا ہوں، تو اس کا ایک اجر ملے گا اور اس کو اس کی جنت ملے گی۔ اور اگر وہ اس گناہ کر کے اس کو توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کو جہنم ملے گی۔ لیکن یہ ایسا پکا نہیں ہے، سوائے کیونکہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس سے سب سے اوپر ہے، اس لیے جو اللہ چاہے، جو اللہ اس کا فیصلہ کرے۔ مگر بہرحال ہم ایک جینوئن سی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جہنم جو ہے، معاف کیجیے گا، اسی طرح اللہ جو ہے کبھی کبھی ہماری زندگی میں آزمائش لے آتا ہے تو اس میں بھی ہم بہتر بنتے ہیں۔ یعنی کہ ابھی اس ویڈیو کو میں ختم کرتا ہوں کیونکہ 10 منٹ کی آلموسٹ ویڈیو ہونے والی ہے۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ 100% تقدیر میں آتا نہیں ہے،
مگر ایسا ہے کہ آپ کو تقدیر کا ایک چھوٹا موٹا آئیڈیا ضرور مل جائے گا کہ ہاں تقدیر اس طرح ورک کرتی ہے. اور میرے کئی زیادہ نون میں جو ہیں وہ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں. اس لیے میں نے اگر اس میں کوئی بھی غلط لفظ کا، کیونکہ یہ بہت سینسٹیو ایشو تھا، سینسٹیو ٹاپک تھا، اس لیے اگر میں اس ویڈیو میں کچھ بھی غلط کہا تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. اور مجھے بتاؤ کمنٹ میں یا مجھے پرسنل کانٹیکٹ کر دینا کہ ہاں میں نے کیا غلط کہا، جس سے میں آپ سے جس سے میں نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کو اور زیادہ بہتر بناؤں. شکریہ، جزاک اللہ خیر.